کیا ہے جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں, جس میں 85% جو کانٹریکٹ کا طریقہ کار ہے وہ اب ہیومن سے نکل گیا ہے. اب وہ سارا کا سارا ڈیٹا بیس ہوگا, اور اس کے بعد 15% ہیں جو سلیکشن کمیٹی کے پاس ہوں گے. 85% جو ہے وہ سارا کا سارا پرفارمنس بیسڈ ساری چیز, اور اس کے علاوہ کرائٹیریا رکھ دیے گئے ہیں کہ اے بی سی ڈی سارے کرائٹیریا ہیں جو اس پہ آپ کو پورا اترنا ضروری ہے, جس میں آپ کو فٹ ہونا ضروری ہے, میڈیکل سائٹ سے آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ کا منیمم یہ کھیلنا ضروری ہے, جس میں آپ کو مطلب ایک پوری تفصیل ہے جو آپ کے پاس موجود ہے لسٹ میں. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک یہ بڑا فیصلہ تھا بیکاز لوگوں سے لے کے اس کو اس طرح ڈیٹا ڈریون کرنا, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا میرا خیال ہے کہ اگر ہم کسی وقت میں یہ بھی بریف کریں کہ ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں کتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیٹا کو انوالو کر رہے ہیں, تو وہ بھی اگر آپ بریف کریں تو بہت بہتر ہوگا کہ کس کس لیول پہ کہاں کہاں پہ کس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی تھی کہ اب وہ کسی کے ہاتھ میں نہ نہیں رہا, وہ ڈیٹا ڈریون ہو رہا ہے. تو مجھے کافی امید ہے کہ اس سے یہ سارا کا سارا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہوگا, کسی انڈیویجولس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا, اور سب سے زیادہ یہ بڑی بات کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہوگا کہ جی مجھے آپ نے یہ کرائٹیریا کیوں دیا ہے اور یہ کیٹیگری کیوں دی ہے. تو میرا خیال ہے عاقب صاحب آپ بریف کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمیں جیسے ہی چیئرمین صاحب سے اس دن ملے تو ایک ان کی گائیڈ لائن تھی کہ یہ جو لوگ باہر بات کرتے ہیں کہ یہ سلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے, اور پلیئرز بھی جو ابھی انہوں نے مینشن بھی کیا کہ ہمیشہ یہی لڑائی رہتی تھی. پچھلے سال بھی جب کانٹریکٹ دے رہے تھے تو اس کے بعد پلیئرز کی یہی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جی مجھے بی کیوں دے دیا, مجھے ڈی کیوں دے دیا, اور ہم نے اس کو مانا بھی اور ایڈمٹ بھی کیا کہ ہم اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہم خود بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے اس سے. ایٹ ٹائمز آپ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ ہیومن, اس میں ایٹ ٹائمز پلیئرز کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی بھی ہو جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں ایک ایک چیز جو ہے ان کی جو میڈیکل سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ آپ کی جو میڈیکل کلیئرنس ہے, میڈیکل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ جب صاحب آئے ہیں وہ انہوں نے اس کے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں, جو ہم گریجولی امپلیمنٹ کریں گے, نہ کہ ایک دم سے ہی ہم ایلیٹ لیول سے شروع کر دیں گے. جو بھی آپ کی کرکٹ آپ کھیلتے ہیں, آپ ڈومیسٹک میں جو کرائٹیریا ہے وہ ہم نے علیحدہ کر دیا. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جو ٹیسٹ پلیئر ہے, کیونکہ 4-5 آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, او ڈی آئی زیادہ ہوتے ہیں, اس سے زیادہ تو T20 ہوتے ہیں, تو وہ جو بیلنس رکھنا تھا کانٹریکٹ کے اندر وہ ہمیں مشکل آ رہی تھی. اب ہم نے جو پلیئرز کے لیے اس میں الائنمنٹ بڑی اچھی آ گئی, کیونکہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کو ہم فیل بھی کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے, اس کے اوپر پلیئرز کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے. اس سے پلیئر کو بھی پتہ چلے گا کہ مجھے اب کس فارمیٹ میں زیادہ محنت کرنی ہے, اور میں نے اگر پروگرس کرنی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں فارمیٹ چھوڑ کے ٹیسٹ سے میں T20 میں چلے جاؤں تو مجھے فائنینشلی کو فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ٹریکس ہم نے آج آپ کو وہاں ایکسپلین بھی کیے ہیں کہ اس کے اے جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے, بی جو ہے وہ او ڈی آئی کرکٹ ہے, اور سی جو ہے وہ T20 کرکٹ ہے. اب اس میں آپ کو 2 طرح کے پلیئرز ملیں گے جو ٹیسٹ بھی کھیلتے ہیں, او ڈی آئی بھی کھیلتے ہیں, تو اس کو ہم نے اے بی کیٹیگری میں رکھا ہے. کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو ون ڈے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور T20 بھی کھیلتے ہیں, تو اس کو ہم نے بی سی کیٹیگری رکھی ہے. صرف اے ٹیسٹ کرکٹ, اور اینڈ میں جو اونلی T20 پلیئرز ہیں. اسی طرح سے ان کی جو سکورنگ ہے وہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ جو سسٹم ہے وہ ان کی رینکنگ کرے گا, اور رینکنگ جو ہے وہ صرف اس سمپل آپ کی رن سکورز, ایوریج, اسٹرائک ریٹ نہیں دیکھے گی, وہ آپ کی ایک ایک چیز کہ وہ اس وقت امپیکٹ کیا تھا بالنگ میں, صرف ناٹ اونلی دا وکٹس اور آپ کی اکانومی, بیکاز اس پرفارمنس